محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سبوں کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ داعی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رشد و فلاح اور کامیابی و کامرانی کے لیے فطری تقاضوں کے عین رعایت کے مطابق خالق اکبر نے مبعوث فرمایا۔ انہیں بھی جو قوانین اور احکامات دیے گئے وہ سب فطرت سے ہم آہنگ اور انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں۔ اگر کج فہمی کے بنا پر یہ بات کہی جائے کہ اسلام کا یہ قانون حالات اور زمانے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، انسان کی ترقی کی راہیں اس قانون پر عمل کرنے سے مسدود نظر آتی ہیں۔ یہ جو صدی گزری ہے اور اس سے پہلے کی صدی میں یہ خاص طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی، اس کو بدنام کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں اور کسی دور میں نہیں، جبکہ اسلام کے آغاز ہی سے اس کی مخالفت کی ایک مہم چل رہی ہے۔ اسلام کے بہت سارے اصول اور قوانین کو ظلم و جور سے تعبیر کیا گیا، انسانیت سوز بتلایا گیا، ترقی کی راہ میں حائل بتایا گیا۔ من جملہ ان میں سے ایک خواتین کے تحفظ اور حفاظت نسوانیت کے ضامن پردہ بھی ہے۔ میں اسی موضوع پر آپ حضرات سے تفصیلی گفتگو کروں گا، کیونکہ پردہ ایک فطری ضرورت ہے۔ قرآن اور احادیث میں اس کی ضرورت پر کیوں زور دیا گیا ہے، مخالفین کے اعتراضات اور پھر اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یہ موضوع بھی بہت اہم اور بہت بڑا ہے، اس لیے سلسلہ وار ویڈیوز بنا کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید کہ آپ حضرات کو پسند آئے گی اور آپ تمام حضرات حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا۔ تمام مخلوقات ارضی و سماوی کی طرح خالق دو جہان نے انسان کی تخلیق بھی زوج کے ساتھ کی، جیسا کہ ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے انہی کا ہم جنس جوڑا بنایا تاکہ اس سے انس حاصل ہو، اور اس جوڑے کو انسان کے لیے مروت و محبت کا سرچشمہ بنا دیا۔ انسان کے لیے ایک جوڑا اس کی ایک فطری ضرورت ہے، بغیر اس کے انسان اپنی تخلیق کے مقاصد کو کما حقہ ادا کر لے، یہ ایک مشکل ترین بات ہے۔ اسی لیے انسان اول کی جب تخلیق ہوئی تو موانست و مروت کی غذا بہم پہنچانے کے لیے خالق ذوالجلال نے حوا کو پیدا کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان اور اسی سے بنایا ایک اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ مرد کے ساتھ عورت کا ہونا ایک فطری امر ہے، اس لیے مرد کی فطرت میں خالق نے کچھ ایسے عناصر ودیت فرمائے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے محبت و شفقت کا خواہاں ہے، اسی لیے اسے صنفی تعلق کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن انسان میں یہ صنفی تعلق دیگر حیوانات کے مقابلے میں ایک مقدس تعلق سمجھا جاتا ہے، اسی لیے انسان کے اندر ایک دوسرے کی طرف صنفی کشش کے غیر محدود اسباب فراہم کیے گئے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت ایک فطری ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے قانوناً کچھ حدود متعین ہیں جن سے تجاوز کرنا سماج اور معاشرہ کو بگاڑ دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔